تو مترو آج 26 نومبر ہے اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر عمران خان صاحب کا بڑا دھرنا جاری ہے. ان کی پارٹی کا بڑا دھرنا جاری ہے. 24 نومبر سے لے کر یہ دھرنا شروع ہوا تھا. اس دھرنے کے آبجیکٹیوز 3 تھے اصل میں. پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم سے جو فیبروری 2024 کے الیکشنز میں مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یعنی پبلک نے ووٹ دیا ہمیں لیکن ہمیں اٹھا کے آپ نے پھینک دیا اور کسی اور کو لا کر پاور میں بٹھا دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں، جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اسی کی سیٹیں ہمیں دیں تاکہ ہم آ جائیں پاور میں. دوسرا ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انکلوڈنگ عمران خان، ان پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کر دیا جائے. اور تیسرا ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ جس کے تحت کورٹس کے اندر بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ پاکستان کے کورٹس کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اس کو ریورس کیا جائے. ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو سامنے اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہوں، ابھی تک سامنے نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ ہمیشہ اس میں جو سامنے نظر آتا ہے وہ اصل میں نہیں ہوتا. اصل میں جو ان کے نیگوسیشنز اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اچانک سے راتوں رات معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو پاکستان میں یہ سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر. اصل میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیہائنڈ دا سینس ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں. تو بیہائنڈ دا سینز یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. ایک اچھی چیز لیکن یہ ہوئی ہے کہ ٹویٹر کھل گیا ہے. مطلب میں چیک کر رہا تھا، ٹویٹر بنا وی پی این کے چل رہا ہے. پہلے پاکستان میں اتنے مہینوں تک ٹویٹر بین تھا. میڈیا تو وہاں کا ایسا ہی ہے، میں پاکستانی میڈیا کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوتا ہوں. وہ گودی میڈیا سے مطلب بدتر میڈیا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، یعنی بہت زیادہ ون سائیڈڈ آپ کو نظر آتا ہے الیکٹرانک میڈیا، اور اسی وجہ سے ان کی ریچ بھی کم ہو گئی ہے. زیادہ تر جو پاکستان کے اندر بھی ویورشپ ہے وہ سوشل میڈیا کی بڑھ گئی ہے ریسنٹ کچھ سالوں کے اندر. تو خاص طور پر بوم آیا ہے اس کے اندر. تو ٹویٹر پر بین لگا ہوا تھا، مطلب اس کی جو ایکسس تھی وہ وی پی این کے بنا نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب آج یہ ہوا ہے کہ بنا وی پی این کے ٹویٹر چل رہا تھا، تو یہ اچھی چیز ہوئی ہے. لیکن بری چیز کیا ہوئی ہے؟ بری چیز یہ ہوئی ہے کہ کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں پر. انفارچونیٹلی وہاں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز کے بھی وہاں پر ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ دونوں چیزیں وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے. اور ٹیئر گیس اور شیلنگ کے جو واقعات ہیں وہ تو بہت ہی آ رہے ہیں. وہ تو پچھلے 3-4 روز سے مسلسل ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے کارکن شیلنگ کے باوجود ڈی چوک میں بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں. ناؤ یہاں پر آج جو پی ایم ایل این سے جڑے ہوئے ان کے جو اینکرز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بڑا کوئی آج وہاں پر آپریشن ہوگا، اس کے بعد یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں وہاں پر اسلام آباد کے اندر. لیکن آن دا ادر ہینڈ پنجاب سے قافلوں کے آنے کی ایک بات ہو رہی ہے وہاں پر. حماد اظہر صاحب کے ٹویٹ آ رہے ہیں اور راستے میں نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ چونکہ روڈ بند ہیں تو ہم لوگ دریاؤں کو کراس کر کے آ رہے ہیں. ایک جگہ پر انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دریا کو کراس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ راستے بند ہیں، روڈز بند ہیں، تو ہم روڈوں کو چھوڑ کے دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے بھی یہاں سے کراس کر کے تو اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کریں. عمران خان نے اسلام آباد کی کال دی ہوئی ہے اصل میں کہ ڈی چوک پہنچنا ہے سب نے. تو آج تیسرے دن بھی بڑی بھرپور تعداد میں لوگ ہمیں وہاں پر نظر آئے. اور انٹرسٹنگلی اس احتجاج کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ لیڈ کر رہی ہیں عمران خان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، جو کہ ویسے سیاست میں نہیں ہوتی، لیکن اس مرتبہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی ہے، وہ خود وہاں پر موجود ہے اسلام آباد کے اندر. ویسے تو باقی بھی کچھ لیڈرشپ موجود ہے، سارے نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہاں پر، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن کچھ لیڈرشپ جو بڑی لیڈرشپ علی امن گنڈا پور اور باقی وہاں پر موجود ہے. عمران خان کی وائف بھی موجود ہے وہاں پر. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فورس کا استعمال ہوگا، کیا اس سے معاملات حل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں، میں نے جب شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے نا، تب بھی میں نے یہی اوپینین دیا تھا. یہاں پر میں سیم اوپینین دوں گا. ایک ہی بات ہے، وہاں پر جب مظاہرے ہو رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، شیخ حسینہ کے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ اسٹاپ یوزنگ دا فورس. اگر آپ سیاسی معاملے میں فورس استعمال کریں گے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. یہاں پر بھی وہی اوپینین ہے میرا کہ یہ سیاسی میٹر ہے. اصل میں سیاسی میٹر میں جب بھی حد سے زیادہ فورس استعمال کی جاتی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ معاملات کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی وہی ہوگا. اگر ایک حد سے زیادہ فورس کا استعمال کیا جاتا ہے تو میٹرز اور زیادہ الجھ جائیں گے. اچھا فرض کریں اگر فورس کا استعمال کر کے سب کو تتر بتر کر دیا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دوبارہ سے اس طرح کے احتجاج اور پروٹیسٹ نہیں ہوں گے؟ ہوتے رہیں گے، یہ ہوتے رہیں گے.
جب تک یہ معاملہ موجود ہے نا، یہ جو تینوں مسائل بیان کیے ہیں عمران خان کی پارٹی میں، جس پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے 26ویں امینڈمنٹ اور اس کے بعد الیکشن جو تھے ریگڈ الیکشنز، اور پھر یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے، جب تک یہ تینوں مسائل موجود رہیں گے اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے. ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی تو ہم نے دیکھا اسی طرح کا سین ہوا تھا اسلام آباد کے اندر. لیکن اس مرتبہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ غالباً بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ ملکوں کے جو سفارت خانے ہیں انہوں نے اپنی ویزا سروسز بند کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹل سٹی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھوڑی خراب ہے، تو لہٰذا ہم ری شیڈیول کرتے ہیں ساری اپوائنٹمنٹس کو. لہٰذا ان مسائل کو پولیٹیکلی سالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان مسائل کو بائی فورس اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اس کو ریزالو کریں گے تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا بائی فورس. آج آپ لوگوں کو تتر بتر کریں گے، دوبارہ سے یہ پروٹیسٹ اس طرح سے شروع ہو جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ ہوگا دوسرا. تو اٹس لائک ٹریٹنگ کینسر وتھ پیناڈول. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو مسائل کو سمجھنا پڑے گا. یہ ریئل ایشوز ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے، اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر.